پلاٹ پہ آپ لوگوں کی کتنی کنسٹرکشن ہو چکی تھی؟ عمارت وغیرہ صرف ایک پیچھے چوکیدار کے طور پہ ہم نے ایک استاد کو رکھا تھا، مولانا سیف الرحمان صاحب، جن کو انہوں نے پرسوں اٹھایا بھی ہے، مارا بھی ہے، بیوی سمیت تانے لگے تھے، ان کے بیٹے کو بھی مارا، بہت اس کا خون نکلا. ان کو ہم نے شروع سے وہاں رکھا کہ ایک عالم ہے، نمازیں پڑھاتے رہے، کھلے میدان میں وہ نمازیں پڑھاتے رہے. پھر آہستہ آہستہ میں نے وہاں وہ بنایا، تھڑا بنایا، پھر ایک کمرہ بنایا، زمین دوز ٹینکی بنائی بہت بڑی کہ جس میں پانی، ارد گرد مزدور ہوتے تھے نا تو ان کے پاس پانی نہیں تھا پینے والا، 1122 والے ہر ایک کو تو اپنے دفتر میں نہیں گھسائیں گے، تو ہم نے اس کا ایک نلکا باہر بھی دے دیا تھا کہ عوام کی ضرورت پوری ہوتی رہے. تو یہ ساری تعمیرات میں ہمارا 3.5 کروڑ لگا. اب یہ کہتے ہیں کہ یہ تمہارا نہیں ہے. اسی دوران یکلخت پچھلے سال مارچ کے مجھے اچھی طرح یاد ہے 22 مارچ کو میں نے سفر شروع کیا، اور اس وقت صورتحال یہ تھی کہ یہ بار بار ہمیں کہہ رہے تھے کہ پلاٹ چھوڑ دو، پلاٹ چھوڑ دو، 23 مارچ کی وجہ سے آپ لوگوں کا رسک ہے. بھائی میرے خالی پلاٹ سے آپ کے F-16 نے اڑنا ہے. ان کا ایک انسپیکٹر آیا ہوا تھا، اس نے مجھے کہا کہ میں مطلب خفیہ ادارے سے ہوں، مجھے نہیں بتایا میرا نام. وہاں پر میری مولانا عمران اللہ صاحب نے اس سے بات کرائی. میں نے کہا آپ لوگوں کو مسئلہ کیا ہے؟ ہمارے پاس کاغذات موجود ہیں، بل مدرسے کے نام پہ آتے ہیں، مدرسے کے نام پہ میٹر لگا ہوا ہے، سارا کچھ ہے، گیٹ ہمارا، تالا ہمارا، ہم اتنے عرصے سے رہ رہے ہیں، اب کیسے یہ یکلخت پتہ جی آپ نے اب تک تعمیر کیوں نہیں کیا؟ میں نے کہا بات سنیں، یہ تو دنیا کا مسلمہ قانون ہے، آپ کسی کو کوئی چیز دے دی وہ اس کا جو مرضی کرے، 100 سال اس پہ تعمیر نہ کرے، اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ وہ اس کا نہیں رہا، وہ اسی کا ہے. میں نہ کروں، میرے بچے کریں، وہ نہ کریں، ان کے بچے کریں، لیکن زمین تو انہیں کی رہے گی نا جن کی ہے. بالکل ایسے ہی کہتے نہیں آپ نے تعمیر نہیں کیا، ہم نے آپ کے پاس نہیں چھوڑنا. میں نے کہا اچھا تم نا DC سے کو مجھ سے بات کرے. اچھا ان افسران کا کمال کیا ہے، یہ فاصلہ رکھتے ہیں. ان کو جب ضرورت پیش آتی ہے نا، محرم آئے گا نا، فون کریں گے جی ہمارے ساتھ تعاون کریں، کوئی مسئلہ ہوگا جی ہمارے ساتھ تعاون کریں. جب عمران خان صاحب دھرنا دے رہے تھے انہوں نے ہمیں تعاون کے لیے کہا، اور اس کے علاوہ جب طاہر القادری صاحب دھرنا دے رہے تھے انہوں نے ہم سے تعاون کے لیے کہا. ہم نے کہا ہم آپ کے ساتھ ہیں، دیکھیں ہم مار پیٹ والے لوگ نہیں ہیں، کچھ نہیں، تعلیمی سرگرمی اسلام کے لیے ہمارے جذبات ہیں، آپ ہم سے کیا تعاون چاہتے ہیں؟ آپ لوگ شرکت نہ کریں. کہ ہم ہیں ہی نہیں اس لائن کے لوگ تو ہم ادھر کیوں جائیں گے؟ مردم شماری ہو رہی ہے، ہمیں آپ سے ڈر لگ رہا ہے. میں نے کہا کیوں ڈر لگ رہا ہے؟ آپ آئیں، اپنے لوگ بھیجیں، آ کے کریں مردم شماری. آئے، میں نے آرام سے ساری بچیوں کے رجسٹر دیا ان کو. میں نے کہا ایک بچی کا رجسٹر لے لیں آپ، ساری کلاسز کی مردم شماری کرنی ہے، ایک قومی کام ہے، وہ سارے ملک میں ہو رہا ہے، میں اس سے کیسے انکار کر سکتی ہوں؟ بس یہ سارے معاملات چلتے رہتے تھے. مارچ میں انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ بچیاں واپس لے آئیں، 23 مارچ کے بعد ہم آپ کو بچیاں واپس لانے کی اجازت دے دیں گے. DC صاحب کے ساتھ بات ہوئی، AC صاحب کے ساتھ بات ہوئی، مختلف افراد آئے. میں نے کہا ٹھیک ہے میں بچیاں واپس لے آتی ہوں، 23 مارچ کے بعد ہمیں بچیاں لے کے جانے کی اجازت ہے. کہتے جی. میں نے کہا اچھا ریٹرن لکھ دیں. کمال یہ کہ کوئی چیز ریٹرن نہیں دیتے. انہوں نے ہم بچیاں لے آئے اور انہوں نے فوراً اسے سیل کر دیا. اب ہم احتجاج کریں، مولانا صاحب احتجاجاً ادھر آ گئے. میں گئی ہوئی تھی سفر پہ، مولانا صاحب ادھر پہنچ گئے. میں نے سفر واپس چھوڑا اور میں واپس آ گئی. میں نے کہا اسی دوران مولانا سمیع الحق صاحب والا واقعہ بھی ہوا ہے، شہادت ان کی ہوئی. یہاں پر انہوں نے مولانا صاحب کو گرفتار کرنے کی پوری کوشش کی، گھیراؤ کر لیا. میں نے پھر ان سے بار بار کہا دیکھیں ہم اور آپ کرائسس کی طرف جا رہے ہیں، ملک ریاض صاحب کو بیچ میں ڈال لیں. نہیں ہم نہیں ڈال سکتے. جب یہاں آئے مولانا فضل الرحمان صاحب بیچ میں آئے، انہوں نے اسی جگہ پر بیٹھ کے، مولانا صاحب ادھر تھے، فضل الرحمان صاحب اس بچی کی جگہ پر، 1000 مرتبہ تو کہا ہوگا نہیں مولانا صاحب آپ چلیں، نہیں مولانا صاحب آپ چلیں. میں نے کہا کہ مجھے شرح صدر نہیں ہے، میں نہیں لے کے جا سکتی، اور کسی کا کوئی اعتبار نہیں، مولانا صاحب کو اٹھا لیں. یہ تو مانیں گے نہیں کہ ہم نے اٹھایا. ملک ریاض صاحب کی طرف میں گئی، ہارون گیا، یہ کوئی بچی بھی گئی. ہم لوگوں نے ان کی وہ گفتگو بھی ریکارڈ کی ہوئی ہے جو انہوں نے میرے ساتھ کی ہے. موبائل اگرچہ انہوں نے اٹھا کے دور رکھ دیے لیکن میں نے ان کی گفتگو اسی موبائل سے ریکارڈ کی. اچھا جی کل میں ملنے آتا ہوں، مسئلہ حل کرتے ہیں، آپ ہماری بہنیں ہیں، ہم اور آپ، بڑا غلط ہوا آپ لوگوں کے ساتھ اور ہم بڑے افسردہ ہیں. ان کے ساتھی نے آنسو بھی بہائے، مگرمچھ کے آنسو کہوں گی میں اس کو. اور یہ کب کی بات ہے؟ یہ پچھلے سال کی بات ہے، اپریل کی. اور اس کے بعد اگلے دن جمعہ تھا. پچھلے سال سے چلتا ہے جی زیادہ مسئلہ جو چلا وہ پچھلے سال سے. اچھا جمعے میں نے دیکھا باہر رینجرز آ گئے، بختر بند گاڑی آ گئی ہے، پولیس آ گئی ہے. میں نے فضل الرحمان خلیل صاحب کو فون کیا، کہتے یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے. میں نے کہا آپ کہاں ہیں؟ کہتے میں پنڈی بیٹھا ہوں. میں نے کہا کیوں؟ اللہ میاں نے آپ کو جبرائیل امین کی آنکھیں دے دی، آپ وہاں سے بیٹھ کے یہاں کہہ رہے ہیں کہ کوئی نہیں ہے. کہہ رہے نہیں آپ جرنل کی بات پہ یقین نہیں کر رہی.
میں نے کہا جنرل جھوٹ بول رہا ہے تو میں کہوں کہ نا جھوٹ بول رہا ہے, یہاں رینجرز آئی ہوئی ہے, پولیس آئی ہوئی ہے, کیا ہے یہ سارا محاصرہ چلتا رہا. کرتے کرتے جمعہ ہوا اور ہم جمعے کی نماز کے دوران بالکل الرٹ لال مسجد کے نہیں کھڑے تھے, دروازوں پہ بچیوں کو ہم نے کھڑا کر دیا. اس کے بعد انہوں نے ناکے لگانے شروع کر دیے, راستے بند کرنے شروع کیے. پھر مولانا صاحب نے استخارہ کیا اور نکل گئے, جامعہ حفصہ پہنچ گئے. آپ مانیں گے کہ ایک ایک افسر نے مجھے مبارکباد دی ہے کہ آپ کو بہت مبارک ہو, آپ مولانا صاحب کو لے آئیں. اور پھر میرے گھر میں بیٹھ کے مانا کہ آج آپ کی 100% گرفتاری یقینی تھی. وجہ کیا ہے؟ عامر صدیق کو خریدا اور اسے کہا, اور یونس قریشی صاحب, ان لوگوں نے یہ رول ادا کیا کہ یہ گورنمنٹ کے ہاتھوں میں کھیلے. اور انہوں نے گراؤنڈ, ورنہ عامر صدیق بھانجا تھا, کبھی تو کہتا کہ ماموں آپ کو جانے کی ضرورت نہیں, میرا گھر ساتھ ہے, آپ میرے گھر میں پناہ لے لیں, آپ اتنی دور کیوں جا رہے ہیں, میں جان دے دوں گا. نہیں, یہ باتیں نہیں کی اس نے بالکل بھی, بلکہ اپنے گھر کا دروازہ بند. تو یہ ساری سچویشن چل رہی ہے. پھر اس وقت جو قاضی نثار صاحب سامنے آئے, مفتی رویس خان صاحب سامنے آئے, مولانا قاسم صاحب سامنے آئے, انہوں نے کہا ہم مذاکرات کرتے ہیں, بات چیت طے کرتے ہیں. یہ لوگ بیچ میں پڑے, پھر ہمیں کہا کہ جی یہاں سے بچیاں بلا لیں, ہمیں 3 مہینے کا ٹائم دیں, ہم آپ کے مسائل حل کرتے ہیں, پلاٹ والا بھی اور لال مسجد آنے جانے والا مسئلہ بھی حل کریں گے. اس دوران انہوں نے ہمیں 11 لاکھ کے بجلی کے بل, 7 لاکھ کے سوئی گیس کے بل اور لاکھوں کے اعتبار سے یعنی ہمیں بل بھیجنا شروع. کمپلین وغیرہ نہیں کی آپ نے اس کی؟ بہت کی لیکن نہیں. اور آ کے میٹر بھی کاٹ دیے, 1 میٹر چھوڑا. اور نہ صرف یہ بلکہ اساتذات, مولانا صاحب کی فیملی کو اٹھا لیا, پوری فیملی کو گاؤں سے جا کے ایٹ اے ٹائم ایک ہی فیملی کے 10 نوجوان لڑکے آپ نے اٹھا لیے, کسی گھر میں کوئی لڑکا چھوڑا ہی نہیں. اور اس سب کی وجوہات کیا تھی؟ ہمارے ساتھ دشمنی. تم نفاذ اسلام کی بات کیوں کرتے ہو, تم جمہوریت کی بات کیوں نہیں کرتے. ہاں, جو ایک وجہ مجھے ابھی بتائی گئی, تمہاری وجہ سے ہمارا کرنل مرا, کرنل ہارون. بھائی ہم نے اسے لا کے کھڑا کیا تھا, ہم تو لاسٹ ٹائم تک کہہ رہے تھے کہ فوجی ہمارے بھائی ہیں, ہمیں اس کی والدہ سے, اس کے والدین سے ہمدردی ہے. آج مجھے کہا جا رہا ہے کہ کرنل ہارون کے دونوں بیٹے نہیں مانتے. کہ تو پھر ہمارے بھی یہاں جو بچے تھے, مرے تھے, شہید ہوئے تھے, غلط کہہ دیا میں نے, وہ شہید ہوئے تو ماؤں کے بیٹے تھے, ان کا باپ تو ایک ہے. یہاں تو یہ جو مان رہے ہیں 123 شہادتیں, وہ بھی تو کسی کے بچے تھے, درختوں سے توڑ کے تو نہیں لائی تھی. میرا بچہ بھی کسی کو حکومت کو مطلوب نہیں تھا, کسی غیر قانونی سرگرمی میں نہیں تھا, کسی غیر قانونی تنظیم میں نہیں تھا. 20 سال کا وہ بھی تھا. میں نے بھی انہی دردوں کے ساتھ اس بچے کو پیدا کیا اور اسی تکلیف کے ساتھ میں نے بھی پالا. بلکہ ان کے بچے تو آرام سے پلتے ہیں. ہمیں تو میڈیکل کی سہولت نہیں ہے, ہمیں کسی اور چیز کی سہولت نہیں ہے. مولوی کی تنخواہ کیا ہوتی ہے, اس کی فیسلٹیز کیا ہوتی ہیں, مسجدیں عالیشان ہوتی ہیں, مولویوں کے گھر تو درب و نما ہوتے ہیں. میں نے بھی تو اپنے بچے کو اسی تکلیفوں کے ساتھ پالا تھا. کیوں مارا, اس پہ فاسفورس کیوں ڈالی؟ لال مسجد کا محاصرہ ختم کیا جا چکا ہے, آپ کے کتنے مطالبات مانے گئے ہیں؟ کھ بھی نہیں مانا گیا. پلاٹ تو ادھر کا ادھر ہی ہے. اب حمزہ شفقات صاحب بیان دیتے پھر ہیں, بی بی سی والوں کو بھی دیا, وائس آف امریکہ کو بھی دیا, اس کو بھی دیا, اس کو بھی دیا, کہ جی ہم نے ان کو 10 مرلے جگہ دے دی ہے. ایسا ہی ہے. کہاں دے دی بتا دیں مجھے, ابھی تک تو دکھائی بھی نہیں گئی. جو کشمیر گارڈن کی طرف ہمیں جگہ دکھائی گئی تھی وہ 8 کنال تھی اور انتہائی مخدوش عمارت. اور ہم یہ کہہ رہے تھے کہ جب آپ نے 20 کنال دیے تو 20 کنال ہی ہمیں دیں. ہم نے آپ سے مانگی نہیں تھی, آپ نے منتیں کر کے ہمیں دی تھی, ترلے کر کے دی تھی, واسطے ڈال کے دی تھی. اب آپ زبردستی ہم سے واپس لے رہے ہیں تو کم از کم 20 کنال دیں اور پھر مخدوش عمارت دیں گے. اس کا مسئلے کا حل بھی میں نے پیش کیا تھا کہ دیکھیں اس کے ساتھ ہی دیوار سے دیوار جڑی ہوئی ایک اور ویران عمارت ہے, وہ ہمیں دے دیں. اس کے ساتھ کم از کم کچھ تو برابری آئے نا, لیکن نہیں, وہ بھی نہیں دی. اور خود ہی عدالت میں کیس لگایا, ہمیں اطلاع بھی نہیں دی کہ آپ کا کیس کل لگ رہا ہے. ہمیں لوگوں نے اخبار میں پڑھ کر ہمیں اطلاع دی. جب تک ہم پہنچتے اس وقت تک جج صاحب فیصلہ سنا چکے تھے کہ H8 کا پلاٹ جو ہے نا وہ ان کی ضرورت نہیں ہے, یہ فیصلہ غلط تھا, ان سے واپس لیا جائے. پچھلی بار جب مذاکرات ہوئے تھے تو پرویز مشرف کے دور میں اس وقت چودھری شجاعت صاحب تھے جنہوں نے برج کا کردار ادا کیا تھا. اس دفعہ برج کا کردار کون ادا کر رہا ہے؟ کوشش تو مولانا قاسم صاحب نے کی لیکن ان کی سنی نہیں گئی, اور ابھی کوشش کر رہے ہیں کچھ اور علماء, اللہ کرے کہ ان کی سنی جائے. آپ کے مطالبات کیا ہیں؟ ایک مطالبہ مولانا عبدالعزیز صاحب کو لال مسجد آنے جانے دیا جائے. سن 2014 تک آتے رہے, جاتے رہے, جمعے پڑھاتے رہے, وہ مستقل نہیں رہ سکتے یہاں پر.
ایک جگہ پر جہاں باپ شہید ہوا، نواز شریف کے پہلے دور حکومت میں ان کو لال مسجد کے صحن میں شہید کیا گیا، اور اس کو 3 طرف سے کور دے کے میری آنکھوں کے سامنے وہ پہلی شہادت تھی، جس کے بعد میں جہاد کی طرف گئی. میری سوچ بدلی کہ ہمارے ہاتھ میں کچھ اتنا تو ہونا چاہیے کہ اگر کوئی ہمارے کسی پیارے کی جان لینے آئے تو ہم اپنا دفاع کر سکیں. ہمیں اتنا بہادر تو ہونا چاہیے. میں نے اپنی آنکھوں سے ان کے جسم سے فوارے خون کے نکلتے ہوئے دیکھے، ان کو گرتے ہوئے دیکھا ہے. ان کو گرنے کے بعد سب سے پہلے پہنچنے والی میں تھی ان کے پاس. اس کے بعد امی جان بھی اندر شہید ہوئی، انہوں نے اس کی لاش بھی ان کی ہمیں نہیں دی. غازی صاحب شہید ہوئے، لاش دے دی، لیکن کس بے دردی کے ساتھ یہاں سے وہاں تک لے کے گئے ہیں. حسان کی لاش نہیں دی، قبر کی نشاندہی کر دی. عطا محمد کی لاش بھی نہیں دی، قبر کی نشاندہی 2 سال بعد کی. مولانا انعام اللہ شہید کی قبر کی نشاندہی آج تک نہیں کی، لاش بھی نہیں دی. اس کے علاوہ بچیاں ہماری بے شمار شہید ہوئیں، بچے شہید ہوئے. ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے، ہمارے ساتھ ظلم کیا گیا. اگر سپریم کورٹ کے فیصلے پہ چلنا ہے تو ساری اب تک کے ہمارے سارے بجلی کے بل ادا کریں، سوئی گیس کے بل ادا کریں، ایک ایک شہید کی دیت ادا کریں، ہماری والدہ کی قبر کی نشاندہی کریں. مولانا عبدالعزیز صاحب کو لال مسجد کی خطابت کیوں نہیں کرنے دی جاتی جب عدالت نے کہا تھا کہ یہ آئیں گے تو یہ خطیب ہوں گے؟ ان کا لال مسجد آنا جانا چھوڑیں، آزادی، ان کی نقل و حرکت سے ان کو پابندی ہٹائی جائے، اور جامع حفصہ کی زمین کا مسئلہ حل کیا جائے ہماری مرضی کے مطابق. جب اتنی بڑی زمین پہ آپ نے ظلم کیا، بچیاں رہ رہی تھیں، تو اتنی ہی بڑی زمین کی ضرورت ہمیں ابھی بھی ہے. ہمارے پاس لوگوں کو اعتماد ہے تو بچیاں چھوڑتے ہیں. یہ کسی اس محاصرے کے دوران کوئی ایک بچی بھی واپس نہیں گئی. ایک سوال اور بھی ہے میرا آپ سے. کچھ ناقدین کہتے ہیں کہ آپ لوگ ہر دفعہ بچیوں کو ڈھال کے طور پہ استعمال کرتے ہیں. اچھا، اس میں کس حد تک سچائی ہے؟ یہ جو سیاسی جماعتیں ہیں یہ کیا کرتی ہیں؟ عمران خان صاحب نے کیا کیا تھا؟ آئے تھے نا عوام کے ساتھ. ابھی جب یہ بنی گالہ میں محصور ہوئے تھے تو کس نے ان کا دفاع کیا؟ ان کے فالوورز نے. جب طاہر القادری صاحب آئے تھے، ان کے فالوورز میں بھی لڑکے لڑکیاں تھیں. لیکن آپ کے پاس صرف لڑکیاں ہوتی ہیں. تو ہمارے پاس تو لڑکیاں ہیں. فریدیہ میں لڑکے ہمارے جو مولانا عبدالغفار صاحب ہیں اس وقت، وہ بھی مشرف کی صف میں کھڑے ہوئے ہیں، اور مفتی فاروق صاحب بھی مشرف کی صف میں کھڑے ہیں. وہ ہمیں کہہ چکے ہیں کہ ہمارا ایجنسیز کے ساتھ رابطہ ہو چکا ہے، اور ہم ان سے معاہدہ کر چکے ہیں آپ نے ادھر نہیں آنا. وہاں سے لڑکے کو نکال دیا جاتا ہے جب وہ ہماری طرف آتا ہے، اور اساتذہ مارنے کی دھمکی دیتے ہیں، اور یہ دھمکی دیتے ہیں کہ تمہیں ایجنسیز کے حوالے کر دیں گے. اسی لڑکے نہیں آتے. لیکن آپ دیکھیں جمعے والے دن کون تھا باہر؟ کس نے گھیرا توڑا پولیس کا؟ عوام تھی. ہاں، بچیاں تو اندر تھی نا. یہ بچیوں کو یرغمال نہیں بنایا جا سکتا. یہ قدرتی محبت ہے. اور یہ وہ بچیاں نہیں ہیں جو سن 2007 میں تھیں، وہ تو شادی ہو کے جا چکی ہیں. یہ تو نئی نسل آ رہی ہے. لوگوں کو ہم پر اعتماد ہے، اور ہر اسٹوڈنٹ کو اپنے ادارے سے پیار ہوتا ہے. ابھی فضل الرحمان صاحب آئے تھے، پورے پاکستان سے ان کے پیچھے مدارس کے طلباء تھے لڑکے. تو ہم پڑھاتے ہیں، ان کے استاد ہیں، ان کو بچوں کی طرح چاہتے ہیں، اپنے بچوں کی طرح. بچیاں بیٹھی ہیں، آپ کسی سے بھی پوچھ لیں. بچی نے جمعے والے دن یہاں بیان بھی کیا کہ میں اپنی مرضی سے آؤں. ایک بچی کی والدہ آئی ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ میری 3 بیٹیاں، میں ایک H11 میں، ایک لال مسجد میں، اور ایک G7 میں تینوں کو ایک ہی بات کہہ کے جا رہی ہوں کہ خبردار اگر پیچھے ہٹے. اور ایک بھائی آیا، اس نے کہا میری 6 بہنیں ہیں، 6 کی 6 ادھر قربان ہو جائے تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں. تو یہ تو لوگ اپنی مرضی سے چھوڑ کے جا رہے ہیں. اس محاصرے کے دوران کسی نے کیوں نہیں اپنی بچیاں نکالتے محاصرے کے بعد بھی کوئی اپنی بچی نہیں، کوئی بھی نہیں لے کے گیا. صرف ایک بچی گئی ہے، وہ بھی اس وجہ سے کہ اس کی والدہ کو نمونیا ہوا ہے. ناقدین کہتے ہیں کہ یہ جو محاصرہ توڑا گیا اس کے عوض آپ لوگوں نے کچھ 2 ارب روپے کے قریب لیے ہیں. انہوں نے ہم سے کہا تھا کہ آپ احتشام نام کا جو بندہ ہے، حافظ احتشام احمد، یہ پیغام لے کے آیا، اور اس نے کہا تھا کہ آپ 10 ارب، اگر آپ کو 10 ارب روپے دے دیے جائیں تو کیا آپ پاکستان چھوڑ کے چلے جائیں گے؟ تو ہم نے کہا نہیں. ایک واحد یہ ہمیں آفر ہوئی تھی. اس کے علاوہ انہوں نے ہمیں کوئی آفر نہیں دی. اور ہم نے ان کو یہ بات کہی ہے کہ آپ پاکستان میں نفاذ شریعت کر دیں، ہم پاکستان چھوڑ کے چلے جائیں گے، ایک پیسہ بھی نہ دیں. اور ہم لیتے بھی نہیں ان سے، تنخواہ بھی نہیں لیتے، کچھ بھی نہیں لیتے. ایسی بات نہیں ہے، ہم پیسے کے پیچھے چلنے والے لوگ نہیں ہیں. ایک قدم رکھنے کی جگہ بھی ہماری ذاتی نہیں ہے، سب مدرسے کی ہے. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. امید کرتے ہیں کہ حکومت جلد از جلد اس مسئلے کا حل کرے گی. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.